بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے اس چینل پر گزشتہ کئی دنوں سے حج سیریز سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ حج کے مختلف مسائل، حج کا مکمل طریقہ، عمرے کا آسان طریقہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی۔ بات حج اور عمرے کی آتی ہے تو ایک اہم مسئلہ ہے عورتوں سے متعلق مسائل کا۔ حج کے اس موقع پر خاص طور سے عورتوں سے متعلق کچھ مسائل ذکر کرنے ضروری ہیں۔ عورتوں کا کچھ مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کا بھی یہ جو سفر ہے حج اور عمرے کا وہ اچھی طریقے سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکے، کمپلیٹ ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خواتین سے متعلق جو حج اور عمرے کے مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے کی، وہ بتانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے مسئلہ جو عورتوں کے اس سفر سے متعلق ہے، حج اور عمرے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج اور عمرے کا سفر نہیں کر سکتی۔ اگرچہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، بہت زیادہ ایجڈ ہیں، ان کے لیے بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک مکمل گروپ کے ساتھ، جہاں ان کو پوری سیکورٹی مل سکتی ہو، تحفظ مل سکتا ہو، عورتیں یہ سفر کر سکتی ہیں زیادہ عمر کی۔ لیکن تجربہ یہ کہتا ہے، جانے والے یہ بتاتے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حج اور عمرے کے اس سفر میں قدم قدم پر دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر خاتون کے ساتھ کوئی محرم نہیں رہے گا تو اس کو نامحرم کا سہارا لینا پڑے گا، کسی نامحرم کی ضرورت پڑے گی، اس لیے نامحرم کے بغیر یہ سفر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے حج کے اس سفر سے پہلے تو پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا یہ سفر کینسل کر دے، بعد میں کسی محرم کا انتظام کر کے وہ حج کے اس سفر پہ جا سکتی۔ تیسرا مسئلہ، اگر اس سفر کے دوران کوئی خاتون حج کے سفر پہ گئے، عمرے کے سفر پہ گئے، اس سفر کے دوران اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حج کے مناسک تو اس کو ادا کرنے ہیں، حج کے اعمال تو اس کو ادا کرنے ہیں، لیکن اس کو اپنی عدت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بغیر کسی شدید ضرورت کے اپنی قیام گاہ سے، اپنی ہوٹل سے، اپنے ٹینٹ سے باہر اس کو نہیں نکلنا چاہیے۔ حج اور عمرے کے جو مناسک ہیں، ان مناسک کو، ان اعمال کو ہی اگر ادا کرنا ہے تو وہ باہر نکلے، باقی کسی کام سے باہر نہ نکلے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حج کرنا چاہتی ہے، عمرہ کرنا چاہتی ہے اور نکلنے سے پہلے اس خاتون کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو ویسی صورت میں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی ناپاکی کے ساتھ احرام کی نیت کر لے، صفائی ستھرائی کے لیے غسل کر لے، پاک تو وہ ہو نہیں سکتی، صفائی ستھرائی کے لیے غسل کر لے، احرام کی نیت کر کے وہ باضابطہ محرم بن جائے اور پھر وہ کعبۃ اللہ کے سفر کے لیے نکل جائے۔ مکۃ المکرمہ جانے کے بعد جب بھی اس کی ناپاکی کے دن ختم ہوں گے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گی۔ اور اگر ناپاکی کے دن ختم نہیں ہوئے، حج کے دن شروع ہو گئے، یا پھر یہ ہے کہ حج کے دنوں میں ہی اس کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو عمرے کا احرام باندھا تھا وہ احرام ختم کر دے، اس احرام سے نکل جائے، حج کا اپنا احرام باندھ لے، حج کے دنوں کے بعد وہ اس عمرے کی قضا کر لے۔ اور اگر حج کے دنوں میں بھی وہ ناپاک ہے اور پاکی کے دن اس کے شروع نہیں ہوئے یا ناپاکی کے دن ابھی شروع ہوئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ وہ اس ناپاکی کے باوجود احرام پہن لے، حج کا نیت کر لے، طواف زیارت اور سعی کے علاوہ باقی سارے حج کے مناسک کو وہ ادا کر سکتی ہے۔ اس کو مینا بھی جانا ہے، اس کو عرفات میں اور مزدلفہ میں وقوف بھی کرنا ہے، رمی جمرات بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، قصر بھی کرانا ہے، یہ سارے اعمال کرنے ہیں۔ صرف طواف زیارت اور سعی روک کے رکھنا ہے،
جیسے ہی وہ خاتون پاک ہوگی اپنی وہ سعی کر سکتی ہے اور طواف زیارت کر سکتی ہے۔ یہ بات بھی خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور ایسے ہی ناپاکی روکنے کے لیے، مینسس کو روکنے کے لیے عورتیں بعض مرتبہ دواؤں کا استعمال کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی دواؤں کو استعمال کرنے سے، ایسی ٹیبلٹس کو استعمال کرنے سے صحت کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب سارے اعمال ان کو کرنا ہی ہے تو پھر بغیر ٹیبلٹس کے بھی وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ٹیبلٹس استعمال کر لی ہیں، مینسس کو روکنے کے لیے دوائیں استعمال کر لی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے مینسس رک گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ خاتون پاک ہی شمار ہوگی۔ جیسے دوسری عورتیں پوری پاکی کے ساتھ دوسرے سارے مناسک انجام دے رہی ہیں، یہ خاتون بھی ویسے ہی حج کے سارے مناسک، حج کے سارے اعمال انجام دیتی رہے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر سفر اس کا ختم ہونے والا ہے لیکن عین وقت پہ اس کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، طواف وداع اس کو کرنا باقی ہے، تو پھر اب اس خاتون کے اوپر سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ طواف وداع کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ طواف وداع کے سلسلے میں ہم سن چکے ہیں کہ واجب ہے مکۃ المکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے، لیکن کسی خاتون کی ایسی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، کسی عورت کی ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جو طواف وداع ہے وہ طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے طواف زیارت کے بارے میں سنا کہ 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے کر لینا، لیکن اگر کوئی خاتون انہی دنوں میں ناپاک ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں طواف زیارت بعد میں کرنے کی بھی اس کے لیے گنجائش ہے، یعنی ان تاریخوں میں کرنا کوئی ضروری نہیں۔ وہ 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو جب تک مکۃ المکرمہ میں موجود ہے، وہ جب بھی پاک ہو جائے گی طواف زیارت بعد میں وہ کر سکتی۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابھی اس کی ناپاکی کے دن چل رہے تھے، طواف زیارت اس نے نہیں کیا، فرض طواف اس نے نہیں کیا اور اس کے جانے کا وقت آ گیا، فلائٹ اس کی بالکل طے ہے، وہ فلائٹ کو ڈیلے نہیں کر سکتی ہے، وہ اس سفر میں اور زیادہ دنوں تک یہاں ٹھہر نہیں سکتی ہے، قیام کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی اسی ناپاکی کے ساتھ طواف زیارت کر لے گی۔ طواف جو فرض ہے، یہ جو فرض طواف ہے وہ اسی ناپاکی کے ساتھ کر لینا ہے۔ البتہ چونکہ ناپاکی کے ساتھ اس نے یہ طواف زیارت کیا گیا، یہ فرض طواف کیا گیا، اس لیے ایک بدنہ کی قربانی دینا، یعنی بڑے جانور کی، یا تو اونٹ کی یا گائے وغیرہ کی قربانی دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی ہے۔ ایسے ہی جو عورتیں حالت احرام میں آ چکی ہیں یا احرام پہننا چاہتی ہیں، ان کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا بھی جائز ہے، کسی بھی رنگ کا لباس پہننا ان کے لیے جائز ہے، صرف یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، لیکن پردے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے ہم نے مسئلہ سنا کہ طواف کے درمیان ان کو رمل کرنا ہے، تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے، سائی کے درمیان تھوڑا سا تیز چلنا ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہ رمل ہے، عورتوں کے لیے سائی میں تیز چلنا بھی نہیں ہے، ایسے ہی عورتوں کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا بھی نہیں ہے، بالکل آہستہ سے ان کو اپنے دل میں تلبیہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ عموماً عورتیں وہاں پہنچتی ہیں تو بڑے اہتمام سے، بڑے شوق سے جا کے حرمین شریفین میں، مسجد نبوی میں بھی اور خانہ کعبہ میں بھی جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ہوٹل میں نماز پڑھیں۔ عورتوں کے لیے سب سے افضل جگہ نماز پڑھنے کی ان کی اپنی جگہ، ان کی اپنی ہوٹل، ان کی تنہائی ہے، وہ جتنی تنہائی میں نماز پڑھیں گی اتنا زیادہ ان کو ثواب ملے گا، اس لیے باضابطہ حرمین شریفین میں جا کے نمازیں پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کبھی
طواف کے لیے مثال کے طور پر چلی جاتی ہیں یا زیارت کے لیے وہاں چلی گئیں، مسجد نبوی میں کسی کام کے لیے چلی گئیں اور پھر نماز کا وقت ہو گیا تو پھر نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باضابطہ اہتمام سے نماز وہاں جا کے پڑھنے کے بجائے بہتر اور افضل یہ ہے کہ عورتیں اپنی ہوٹلوں میں نماز پڑھ لیں۔ جو عورتیں حرمین شریفین میں جا کے نماز پڑھ رہی ہیں ان کو بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسجد نبوی میں تو عورتوں کے لیے باضابطہ ایک خاص جگہ مقرر ہے، لیکن مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں پیچھے الگ جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن عورتیں طواف کرتی رہتی ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہیں مردوں کے درمیان صف میں کھڑی ہو کے نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو بالکل الگ جا کے صف بنانا ہے، پیچھے جا کے صف بنانا ہے۔ مردوں کے درمیان اگر وہ نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی، ان کے آزو بازو جو مرد ہیں، ان کے سامنے اور پیچھے جو مرد ہیں، ان سب کی نماز خراب ہو جائے۔ اس لیے عورتیں خاص طور سے اس معاملے میں احتیاط کریں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہی ہیں تو پیچھے بالکل جہاں خواتین کا حصہ ہے، خواتین کے ساتھ وہاں جا کے نماز پڑھیں، مردوں کی صف میں بالکل نماز نہ پڑھیں۔ عورتوں سے متعلق یہ کچھ اہم باتیں حج کے موضوع پر، عمرے کے اس سفر کے موضوع پر کام آنے والی آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔